السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ امید کرتی ہوں کہانی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی. اسے انجوائے کیجیے گا. کافی بڑی کہانی ہے لیکن بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. تو شروع کرتے ہیں. عشقم پارٹ 16. آج نوفل جہانگیر کچھ بدلا نہیں ہے. اس کے دفتر میں دائیں جانب بہت سارے سفید صوفوں میں سے اسے ایک پہ بیٹھتے انہوں نے کہا تو شیشے کو بڑی سی کھڑکی سے باہر جھانکتا وہ ان کی جانب گھوم گیا. ساتھ ہی ان سے نظر ملائے بغیر کرسی کی جانب بڑھ گیا. جس روز لوگوں نے مجھے ٹھکرایا میں اسی دن بدل گیا تھا ڈیڈ. میز پہ موجود بہت ساری فائلز اس کی منتظر تھی. اس نے کہتے ایک فائل کھولی تو جہانگیر نے چونک کر بیٹے کو دیکھا. کیا تم سچ میں بدل گئے ہو؟ انہیں جیسے اس کے بدلاؤ پہ یقین نہیں آ رہا تھا. نوفل نے بے بسی سے مسکراتے انہیں دیکھا. وقت آپ کو دکھا دے گا. فی الحال تو میں خود اپنے اس بدلاؤ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور اس بدلاؤ میں کشمالہ کہاں ہے؟ ان کی آنکھوں کی چمک اس کے آر پار ہو رہی تھی. نوفل نے ہونٹ کاٹتے انہیں دیکھا. یہ سب اسی کی وجہ سے ہے اور اس سب کا انجام جو بھی ہوگا اسی کی وجہ سے ہوگا. ایک دم سے اس کے لہجے میں غصہ بھر گیا تھا. جہانگیر ملک اسے بس بغور دیکھ رہے تھے. وہ غصہ پہلے کب کرتا تھا؟ لوگوں پہ کب چلاتا تھا؟ لیکن اب چلانے لگا تھا، غصہ کرنے لگا تھا. انہیں وہ سچ میں بدلا ہوا لگا تھا. لیکن یہ بدلاؤ ایسا تھا کہ وہ ذرا کنفیوز سے ہو رہے تھے. نہیں، ایسا صرف میری دادی کے ساتھ ہوا تھا. گھر جا کر کس کو بتاؤ گی کہ تم کس کے پاس تھی؟ اسے کیسے پتا چلا؟ آوازیں ایک دم سے مکس ہو رہی تھی اور پس منظر میں اس کی چیخیں اور بیچ میں نمایاں ہوتے بھاری مردانہ کہے. کبھی کسی کے بھاگنے کی دھمک اور رات کی گہری تاریکی میں کسی کا چیخ کر مدد مانگنا. وہ اس وقت اپنے بستر کے پہ لحاف کو دبوچے مسلسل سر نفی میں ہلا رہی تھی. اس کے کمرے کی تمام بتیاں روشن تھیں، تمام کھڑکیاں بند تھیں اور ہوا بالکل معمول سے چل رہی تھی. مگر اس کے پیشانی پہ موجود پسینے کے قطرے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتے جا رہے تھے. ایک دم سے اس کا ہموار چلتا سانس بھی غیر ہموار ہونے لگا، یوں جیسے وہ کسی میراتھن میں بھاگ رہی ہو. مما، بابا، جاوید بھائی اس کو کوئی گاڑی میں ڈال رہا تھا جب اس نے چیختے ہوئے سب کو پکارا تھا. تبھی اس کی وہ چیخ سب پہ نمایاں ہو گئی. کشمالہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی اور گہرے گہرے سانس لیے گردن میں موجود سرخ یاقوت کو انگلیوں میں دبوچ لیا. اس کی آنکھوں کے کنارے نم تھے اور وہ خالی نظروں سے سامنے دیکھتے سانس لے رہی تھی. شہد رنگ بالوں کی چوٹی بنی تھی جو پشت پہ بل کھا رہی تھی اور چند چھوٹے بال پیشانی پہ چپکے تھے. اس نے کچھ لمحے یوں ہی آنسوؤں کا گلا گھونٹا اور پھر پاؤں بستر سے نیچے اتارتے ہاتھ بڑھا کر پانی گلاس میں بھر کر منہ کو لگا لیا. آج کافی دن بعد وہ خواب دیکھ رہی تھی. پانی پی کر چند لمحے بیڈ کی چادر کو دبوچے بیٹھی رہی، لیکن جب یہی خاموشی پھر سے کاٹنے اور کھانے کو دوڑنے لگی تھی تو پاؤں میں جوتا اڑستے باہر کی طرف بڑھ گئی. اسی لمبی سفید شرٹ میں جس کا سفید پائجامہ بارش بھر بمشکل نظر آتا تھا، نہ گلے میں دوپٹہ اور نہ ہی اطراف میں کوئی چادر. کمرے سے نکل کر راہداری میں آتے اس نے دائیں بائیں نظر دوڑائی تو اسے اکراج کے کمرے کے ساتھ موجود اندھیرے میں ڈوبی بالکنی نظر آئی جس کا دروازہ کھلا تھا. اس نے خوف سے ہونٹ کاٹنے شروع کر دیے. یوں لگتا ہے جیسے وہاں کوئی موجود ہو، جیسے کوئی وہیں سے آیا اور اس کے خوابوں کو اس پہ حاوی کرتا چلا گیا. یوں جیسے خوابوں کی جہنم میں وہیں بیٹھے کسی شخص نے اسے ڈھکیل دیا تھا. وہ آگے جانا چاہتی تھی، اقرار سے مدد مانگنا چاہتی تھی، مگر جیسے سب بے سود تھا. اب وہ نہ اندر جا سکتی تھی اور نہ باہر. سو ہونٹ کاٹتے اور سسکیوں کا گلا گھونٹتے وہیں دروازے کے باہر بیٹھ گئی تھی. اس نے سر دیوار سے ٹکاتے ٹانگیں اکٹھی کرتے اوپر ہاتھ جما لیے. آنکھوں سے آنسو نکل کر کانوں کی طرف سے جاتے بالوں میں جذب ہوتے جا رہے تھے. ایک دم سے بہت دن پرانی کہیں غائب تنہائی ایک بار پھر سے غالب آنے لگی تھی. وہی راتوں میں جاگ کر تکیے میں منہ دے کر رونا اور گھنٹوں سہمی ہوئی نظروں سے چوکھٹ اور کھڑکی کو دیکھنا. اس نے ایک بار ہمانی سے کہتے سنا تھا، زندگی اور ہسپتال کی مردہ سرد خالی راہداری میں کوئی فرق نہیں ہے. اس نے اس بات کو کئی دن سوچا تھا لیکن سمجھ نہ پائی کہ راہداری اور زندگی میں کیا جوڑ. آج سمجھ آیا تھا جب آنکھوں میں روشنی ہونے کے باوجود وہ خود کو کسی بے بس سے انسان کی طرح تنہا اور لاچار پاتی تھی. اس کا دل چاہا وہ وہیں راہداری میں بیٹھے، میلوں دور اسی طرح سرد راہداری میں بیٹھے اپنے بھائی کو بلائے. وہ کہے
کہ اس کے خوابوں پہ کسی آسیب کا سایہ ہے، اس پہ کسی جن کا حصار ہے اور وہ اپنی زندگی میں نوید چاہتی ہے۔ وہ چیخ چیخ کر اپنے بھائی کے گلے لگ کر رونا چاہتی تھی اور بتانا چاہتی تھی کہ شادی ہو جانے کے باوجود بھی بھائی ہی اصل میں بہنوں کی پہلی امید ہوتے ہیں۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ بچپن سے جس شیل میں تھی اور جس سے وہ نکلتا اسے دیکھنا چاہتے تھے، اب وہ اس میں سے نکلنا چاہتی ہے، مگر کچھ ہے جو اسے باہر جانے سے روک دیتا ہے، اسے باہر جانے نہیں دیتا۔ اس نے بے بسی سے گردن سیدھی کرتے گال رگڑے۔ اگر کھانے میں خرابی تھی تو کیا ضرورت تھی کھانے کی؟ سیرپ اس کی جانب بڑھاتے معیز کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ اکراش نے بوتل اس کے ہاتھ سے پکڑتے اس پہ ایک ناگوار نظر ڈالی تھی اور ساتھ ہی صوفے کی پشت چھوڑتا سیدھا ہوا۔ سامنے چلتے ٹی وی کی آواز وہ پہلے ہی کم کر چکا تھا۔ پہلی بات یہ کہ میری بیوی نے پہلی بار کھانا بنایا تھا اور بہت اچھا بنایا تھا، بس اس میں ذرا سی مرچیں تیز تھی۔ دوسری بات یہ کہ اب کیا سیرپ ہاتھ میں ڈال کر پیوں؟ جا اور چمچ لے کے آ۔ عجیب مصیبت ہے، پاؤں پٹکتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی واپسی تک اکراش کمرے میں میوزک سسٹم پہ گانا چلا چکا تھا، جس کی آواز مدھم تھی اور گلوکارہ بہت خوبصورت انداز میں گنگا رہی تھی۔ معیز کے ماتھے پہ بل ابھرے۔ تو گھر کب جائے گا؟ نظر نہیں آ رہا مجھے ایکسرسائز کرنی ہے؟ شارٹس اور سلیولیس شرٹ میں لگتا تھا اسی طرف جا رہا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح اکراش بن ہاتھ کی غیر متوقع آمد نے اس کا پلان چوپٹ کر دیا تھا۔ اکراش نے چمچ سے سیرپ پیا اور پھر اس سے نظر انداز کرتے سامنے میز پہ پٹک کر ٹی وی کی آواز بڑھا دی۔ محترم نے پاؤں سامنے میز پر ہی پسار لیے تھے کہ جیسے آرام فرما رہے ہوں۔ اب وہ اپنی حرکتوں سے معیز کا صبر آزما رہا تھا۔ معیز نے کولوں پہ ہاتھ رکھے اسے گھورا۔ اب جائے گا یا کچھ انتظام کروں؟ تو نہ پہلے ہمیں سکون کرنے دیتا تھا اور نہ اب۔ تیرے سکون کو کیا ہوا ہے؟ جا شاباش، جو کرنا ہے کر۔ ڈٹائی تو اس پہ ختم تھی۔ معیز نے بے بسی سے گھڑی پہ وقت دیکھا اور جہاں رات کے 12 بج رہے تھے وہ اس ڈھیڑ انسان پہ لعنت ڈالتا باہر نکل گیا۔ وہ سر دیوار سے ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی جب کسی کے قدموں کی چاپ سے اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ اکراش حیرانی سے اسے سامنے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ نے کچی نیند سے جاگی آنکھوں سے اسے سامنے کھڑا دیکھا تو شرمندہ ہوتے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسے جیسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا تھا کہ اس کی پیاری عزیز جان بیوی یوں لاچاری سے دروازے کے باہر بیٹھی سو رہی تھی۔ کشمالہ نے شرمندہ ہوتے کان کے پیچھے بالوں کو کرتے اسے دیکھا۔ وہ اصل میں پھر سے خواب دیکھا تھا؟ وہ شخص جیسے اس کے آر پار دیکھ لیا کرتا تھا۔ کشمالہ کے رکے آنسو ایک بار پھر سے بے بسی سے امڑنے لگے۔ اکراش نے گہرا سانس لیتے اس کے گرد بازو کا حالہ کیا اور پھر قدم کمرے کی جانب بڑھا دیے۔ کچھ خواب ہمیں صرف ڈرا کر کامیابی کی طرف لے کر چلنے کے لیے آتے ہیں، ہمیں بس سمجھانے کے لیے آتے ہیں کہ ہم یہ عہد باندھیں کہ ہم کل صبح جاگیں تو اپنی زندگی کو بالکل بدل کر رکھ دیں گے۔ ہم کچھ ایسا کریں گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ وہ اس کے گرد ایک بازو لپیٹے اور دوسرے سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اسے بیڈ تک لیا تھا۔ اسے بیٹھا کر ہمیشہ کی طرح اس کے سامنے دو زانو زمین پہ بیٹھا۔ ایک وہی واحد شخص تھا جو اسے اوپر کو سر اٹھا کر دیکھتا تھا، کبھی اس سے بلندی پہ نہیں بیٹھتا تھا، اسے خود بلندی پہ بیٹھا دیتا، اور ایسا صرف اکراش بن ہاد ہی تھا۔ کشمالہ کو ایک دم سے وہ اچھا لگا تھا۔ وہ مسکرائی، اداس مسکراہٹ سے حلق سے نیچے آنسو اتارے۔ مجھے خواب آتے ہیں، برے خواب ہمیشہ سے آتے رہے ہیں، اور عجب بات ہے کہ میں جس چیز کو بھی اپنے خوابوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بناتی ہوں وہی میرے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ سانس لوں تو کھڑکیاں دشمن، آنکھیں کھولے جاگتی رہوں تو روشنی اور اندھیرا دشمن۔ وہ اسے بتاتے دل ہلکا کر رہی تھی۔ ایسا بھی پہلی بار تھا جب وہ اس سے اپنی تکلیف شیئر کر رہی تھی۔ اور پتہ ہے اکراش، اس نے پہلی بار شاید اکراش کا نام لیا تھا۔ اکراش سنجیدگی سے اسے دیکھتا بات سن رہا تھا۔ کشمالہ کے نام لینے پہ بہم سا مسکرایا۔ میں جب خواب دیکھتی ہوں مجھے لگتا ہے جیسے ماضی میں میرے ساتھ کچھ ہوا تھا، جیسے کچھ ایسا ہوا تھا جس نے مجھ تک خوابوں کو راستہ دیا۔ عجیب ہے نا؟ کیسے خواب آتے ہیں؟ سنجیدگی سے دیکھتے پوچھا۔ کشمالہ ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ بس کچھ عجیب سے،
کچھ ایسے جن کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ اسے سمجھا نہیں سکتی تھی کہ کس قسم کے۔ اکراش نے گہرا سانس لیتے سر اس بات میں ہلایا اور پھر اٹھتا اس کے برابر بیٹھ گیا، ساتھ ہی ہاتھ تھام لیے اور چہرے کا رخ اپنی جانب کیا۔ برے خوابوں کو نکال کر باہر پھینکو اور اچھے خوابوں سے اپنی دنیا کو بھرو، جس میں تم ہو، میں اور ہماری بچوں کی فوج۔ آخر میں وہ ہنس دیا تھا۔ کشمالا نے فوراً ہاتھ چھڑا لیے، اس کے گال ایک دم سے سرخ ہو گئے تھے۔ اچھا، ویسے تم وہ اپنی 16 وشز لکھ رہی ہو یا نہیں؟ مذاق کر کے اس کا موڈ بدل دیا تھا۔ وہ کبھی بھی اس سے مزید سرخ ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ سب آزما کام تھا۔ ہاں، لیکن میری 16 نہیں ہے، بہت ساری ہے۔ اس کی طرف دیکھنے سے اعتراض برتا، جو دلچسپی سے اس کشمالا کو دیکھ رہا تھا۔ اکراش نے مسکراہٹ دبائی۔ اچھا لاؤ مجھے دکھاؤ، تم نے اس میں کیا لکھا ہے؟ میں بھی پڑھوں؟ مزید چڑھانے کو کہا تو کشمالا فوراً بدک گئی۔ نہیں، آپ اب جائیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ برے خوابوں کا اثر اس شخص نے اس قدر نرمی سے ختم کیا تھا کہ اس کا سیر و خون ایک دم سے بڑھ گیا تھا۔ اکراش ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں تو بس ہر وقت موقع سے بھاگنے کی پڑی ہوتی ہے۔ اسے واپس لحاف میں گھستا دیکھ کر اکراش نے اس کا لحاف کندھوں سے درست کرتے کہا تو کشمالا نے آنکھیں گھمائیں۔ ڈاکٹر بننے کے لیے روز یونی جانا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھے، آپ اور میں فیوچر کے ڈاکٹر ہیں۔ ابھی ہم وقت ضائع کرنا افورڈ نہیں کرتے۔ سنجیدگی سے کہتے وہ اس سے کافی بہتر لگی تھی۔ اکراش نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا جیسے کہا ہو، اچھا میڈم، اور پھر جھک کر اس کے بالوں پہ نرمی سے بوسہ لیتا پیچھے ہٹ گیا۔ چلو پھر فیوچر کی ڈاکٹر کشمالا، اکراش آرام فرمائے۔ اس پہ بظاہر مسکراہٹ ڈالتے دل ہی دل میں پریشانی بھری نظر ڈالتے وہ واپس مڑ گیا اور تو کشمالا نے بھی سیدھی لیٹ گئی۔ زندگی میں کچھ لوگ غیر یقینی طور پر داخل ہوتے ہیں اور ایک دم سے وہ آپ کی زندگی میں اتنا اہم مقام بنا لیتے ہیں کہ بعد میں آپ ان کو اپنے دل کے قریب محسوس کرنے لگتے ہیں، گویا کہ میاں بیوی کے رشتے میں نکاح سے ہی محبت شامل ہو جاتی ہے۔ مگر کچھ رویے بھی ہوتے ہیں جو محبت کو بڑھا دیتے ہیں۔ کشمالا مسکرا دی۔ چھت کو دیکھتے اس کا ذہن خوابوں سے ہٹ کر اب اکراش بن ہاد اور بچوں کی فوج کی طرف گھومنے لگا تھا۔ کشمالا پلیز، ایک ہفتہ پہلے آ جانا۔ ابھی تو میں نے تمہیں یہ تک نہیں بتایا کہ میری اور ارسلان کی شادی ہو کیسے رہی ہے۔ فون سے اس کی آواز گونجی تو کشمالا نے مسکراتے فون کندھے اور کان کے درمیان رکھ دیا اور دوپٹہ گردن میں ڈال کر شیشے کی طرف گھومی۔ اس کتھا کو رہنے دو، بس یہی کافی ہے کہ تمہاری اور ارسلان بھائی کی شادی ہو رہی ہے۔ جو تم چاہتی تھی وہ تو اب ہو رہا ہے۔ اس نے پلین نارنگی رنگ دوپٹے کو گلے میں ڈال کر آنکھوں میں کاجل ڈالا اور پھر آنکھیں جھپک کر بغور آنکھوں کو دیکھا۔ تم جیسی بورنگ انسان میں نے اپنی پوری حیات میں نہیں دیکھی۔ یعنی تمہیں اس بات میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے کہ ان پچھلے دنوں میں تمہاری قلب آشنا کے ساتھ کیا کچھ ہو گزرا؟ وہ چڑھ کر دہاڑی تھی تو کشمالا نے فوراً بدک کر فون کان اور کندھے سے نکال کر دوسرے کان کے ساتھ لگایا۔ تم مجھے کو سننے کے قابل چھوڑو تب نا، 1000 بار تاکید کی، پھر بھی تم پر اثر نہیں کرتی۔ اس کے لہجے میں واضح ناگواری جھلک رہی تھی، لیکن عریشہ پہ پھر بھی اثر نہ ہوا۔ تمہاری تاکید مجھ پہ اثر کرے گی بھی نہیں انشاءاللہ۔ تم بس میری بہن کل ہر صورت آ جانا۔ ایک ہی تو میری دوست ہو، تم ہی نے تو آ کر میری شادی پہ ڈھول تاشے پیٹنے ہیں۔ اب کی بار لہجے میں لجاجت تھی۔ کشمالا نے تامرس بالوں کی پونی ٹیل کو کندھے پہ ڈالا اور پھر یوں ہی فون پکڑے جوتوں کے اسٹینڈ کی طرف بڑھ گئی۔ چلتے وقت سامنے دیوار گیر گھڑیال پہ نظر ڈالنا نہیں بھولی تھی۔ اور میں تو جیسے یہی کام کرتی آئی ہوں، تمہیں تو ہے نا میری فطرت کا؟ ہاں پتہ ہے، مہاتما کی مورتی۔ بس بھئی، مجھے نہیں پتا۔ ہر صورت کل تم آ رہی ہو۔ ہم نے اکٹھے شاپنگ کی اور نہ ہی درزیوں کے چکر لگائے۔ یہ شادی کہیں سے بھی نارمل شادی نہیں ہے۔ میرے سارے ارمان دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ایک یہ والا تو مان لو۔ اچھا دیکھتی ہوں، فی الحال مجھے یونی سے دیر ہو رہی ہے۔ اکراش بھی ناشتے کی میز پہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ سڈول پیروں میں جوتا اڑستے ایک دم سے اسے بھاگتی سوئیوں کی رفتار میں سریت نظر آئی تو تیزی سے کہہ کر کال کاٹ دی، اس کے آخری کلمات بھی نہ سنے۔ اس نے سیل فون بیڈ کی جانب اچھالا اور پھر بائیں پاؤں میں سینڈل اڑساتے تیزی سے باتھ روم میں ہاتھ دھونے گھس گئی۔ واپس آئی تو ایک بار پھر سے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا، وہی بار بار شیشے میں دیکھنے والی زنانہ عادت۔ اسکن آرنج اور گرین رنگ پاجامہ قمیض میں آرنج رنگ دوپٹے کو گلے میں ڈالے اس نے سرخ یاقوت کو نرمی سے سہلایا اور پھر بالوں کی پونی کو پشت پر ڈالتے فون بیڈ سے اٹھاتے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا اور اپنا
बैग इकराश लेके जा चुका था। उम्मे हानिया हाथ साहब के कप में चाय उंडेल रही थी। उसे आकर बैठता देखकर मुस्कुराई। इकराश उसी का मुंतजिर था। एक पराठा उसकी प्लेट में रखा और दूसरा अपनी में, फिर चाय उसके कप में डाली और फिर अपने में। इसी तरह ऑमलेट और दीगर लवाजमात थे। कशमाला जब से इस घर में आई थी, इकराश बिन हाद उसका बॉडीगार्ड बन गया था। उसने मुस्कुराकर कप होठों से लगाना चाहा था जब उसके टोकने पे वापस रखा। पहले पराठा खाओ फिर चाय। तुम्हें नहीं पता ये अंदर जाके कितना बेड़ा गर्क करती है। उसके लहजे में रौब और जिम्मेदारी का अंतर महसूस करते हाद ने कनौखियों से बेटे को देखा और फिर एक मुस्कुराती नज़र मिसेस उम्मे हानिया पे डाली, जो खुद भी खाने की तरफ मुतवज्जा थी। आजकल बाप बेटा लड़ाई कम कम करते थे और घर में खासा सुकून था। इकरार साहब अभी डॉक्टर बने भी नहीं और डॉक्टरी अभी से शुरू। मुस्तकबिल रोशन लगता है। उसकी ज़ात पे तबसरा करते महफूज होते मुस्कुराए तो पराठे से भरपूर इंसाफ करते उसने दोनों ऐब्रो उठाए। जाहिर है हाथ साहब, मुझ जैसे ज़हीन इंसान का दिमाग जिस चीज़ में लगेगा लोहे से सोने में बदल जाएगा। आहा, ऐसी खुशफहमी नहीं, ये फितरी इस्तेदाद है जिसका मुझे इदराक है और मैं तहत इदराक कह रहा हूँ। खैर, इदराक तो नहीं है, बस खुशफहमी है। असल फ़िरोज़ा कशमाला है। उनके इस जुमले पे कशमाला ने होठ काटते पराठे की तरफ जाता हाथ रोक दिया। इकराश की मुस्कुराहट गहरी हुई, साथ ही डैड को देखकर सर इस बात में हिलाया। मेरे ख्याल में आपने शायद मेरी पैदाइश से अब तक पहली बार सच बोला है। उसके बर्जस्तगी से कहने पे उम्मे हानिया ने नाराज़गी से उसे देखा था, जबकि हाथ साहब हंस दिए थे। कशमाला को उसकी बोल्डनेस एक आंख नहीं भाई। अपने बाप से कौन ऐसे मुखातिब होता है, उसे बेहद बुरा लगता था और पहली बार इकराश की वजह से वो हर्ट भी हुई थी। सूरज की नौज़ायद किरणें खिड़कियों के बिलोर से छनकर अंदर लकड़ी के फर्श पे बेपरवाही से पड़ रही थी और उनसे ज़रा ही फासले पे नौफिल जहांगीर मलिक चॉकलेट ब्राउन चेक प्रिंट टाई की नॉट दुरुस्त करता शीशे के सामने खड़ा था। सारे कमरे में कीमती परफ्यूम की कीमती फर्नीचर और खूबसूरत फैंसी मदहोश कर देने वाली परफ्यूम की खुशबू सारे कमरे को तरोताज़गी सी बख्श रही थी। उसने टाई की नॉट लगाकर तादीबी नज़रों से गाल पे मौजूद जख्म के निशान को देखा। आंखों में लम्हे भर को सर तासुर उभरा था, मगर उसने सर झटक दिया। आज उसे कुछ अहम काम करने थे और वो किसी सूरत अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता था। वो इस वक्त चारकोल ग्रे सूट में था, सफ़ेद शर्ट पे चेक प्रिंट चॉकलेट ब्राउन टाई अच्छी दिख रही थी। उसने मुड़कर कोट उठाया और फिर उसे पहनकर टाई की पिन लगाकर उसने बगौर अपनी आंखों में देखा। उसकी चॉकलेट ब्राउन आंखों का रंग और उनके तासुरात बहुत बदल चुके थे। वो एक माह पहले जो शख्स था अब वो रहा ही नहीं था, सिरे से बदल कर रह गया था। उसके सुढाल शख्सियत में अब कुछ रौब के साथ साथ सर्दपन उतर आया था। उसने ज़रा सामने को झुकते अपनी आंखों में देखा, जहां उस वक्त एकदम से नमी से उभरी थी। उसे अपने वजूद से घिन महसूस हुई। उसने फौरन चेहरा मोड़ लिया। आज जो कुछ भी वो कर रहा था सिर्फ और सिर्फ कशमाला की वजह से था। उसने उसे किस हद तक चाहा था वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। और वो इतनी अजीब थी, कितनी बेदर्दी से कह गई कि उसका कसूर है कि वो जहांगीर मलिक का बेटा है। नौफिल ने सर झटका। माथे पे एकदम से बहुत सारे बल नमूदार हुए थे। अभी मैं उस दुश्मन जाह को सोचना नहीं चाहता, प्लीज़ कोई और काम करो। वो अपने दिमाग से मुखातिब था। क्या तुम्हें कहीं और जॉब मिल गई है? माशाअल्लाह, मेरा हैंडसम बेटा तो आज बहुत खिल रहा है। अंदर आते कहने के साथ लाला रुख ने उसकी सभी पेशानी का बोसा भी लिया। नौफिल ने गहरा सांस लेते उन्हें देखा। वो सर से जूतों तक मुकम्मल तैयार था, ऑफिस जाने के लिए भी और मम्मी का सामना करने के लिए भी। मैंने डैड का ऑफिस ज्वाइन कर लिया, बताकर उसने खामोशी से माँ को देखा। वो जो बगौर मुस्कुराती मोहब्बत से उसका चेहरा देख रही थी, लम्हों में मुस्कुराहट उनके चेहरे से गायब हुई। लाला रुख के सीने पे बांधे बाजू पहलू में लटक गए। उनकी मलाई जैसे गाल एकदम गम और हैरत से तन गए। मैंने इस बकवास के लिए तुम्हें पैदा नहीं किया था। उनके लहजे में वैसे ही जलन और बेचैनी थी जिसका मुंतजिर वो था। नौफिल ने बेड पे बैठते उनका हाथ पकड़ना चाहा तो उन्होंने हाथ झटक दिया। जिसके बेटे थे उसी के निकले नौफिल जहांगीर मलिक। मेरी तरबियत तो कहीं नहीं है अब। मैंने दिन रात तुम्हें उस शख्स के हिसाब से निकालने के लिए खुद को जला दिया, खुद को ख़त्म करके तुम्हें हर मुमकिन तौर पर एक बेहतरीन शख्स
बना देना चाहा, लेकिन आखिर में तुमने ही मेरे मुंह पे 3 लफ्ज़ी थप्पड़ मार दिया। उनकी आंखें नम होने लगी थीं, उनकी ज़ात से एकदम लहू की बू आने लगी थी, यूं जैसे एकदम से पुराने जख्म खुल गए थे और अंदर से ताज़ा खून रसने लगा था। नौफिल ने तकलीफ से चेहरा झुकाते आंखें बंद करके खोली। मैं उन्हीं का बेटा हूँ मम्मी। हाँ, तुम उसी के बेटे हो नौफिल। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हारी तरबियत की, लेकिन तुम हाय रे किस्मत, तुम तो उसी के बेटे हो। दर्द से आखिर में चिल्लाती वो वहीं उसके सामने बैठ गई, फर्श को छूते घुटनों पे एक हाथ रखे और दूसरे से अपना माथा पीट रही थी, और उनके आंसू तेजी से नीचे बहते जा रहे थे। वो तेजी से उठकर उनके करीब हुआ। मम्मी, मैं आपका बेटा भी हूँ, प्लीज़ आप, अगर तुम मेरे बेटे हो तो अभी इसी वक्त कह दो कि तुम अपने बाप वाला काम नहीं करोगे, कह दो कि तुम उसके दफ्तर नहीं जाओगे, उस हराम की कमाई को कमा के अपने लिए जहन्नम नहीं खरीदोगे। मैं ये कर चुका हूँ। उसने नज़र फेर ली। लाला रुख की सांस रुक गई। क्या किया तुमने? किसकी जिंदगी तबाह की है तुमने? क्या बाप के नक्शे कदम पे चल पड़े? कितनी डील्स कर ली? उनके लहजे के खौफ बोल रहा था। नौफिल उठ खड़ा हुआ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उनके जख्मी वजूद को बड़े कर्ब से नज़रअंदाज करते वो बाहर की तरफ बढ़ गया था, जबकि लाला रुख पीछे तकलीफ से चीखती चिल्लाती रह गई, अपने गाल पीटती रह गई। दूसरी तरफ, हैप्पी बर्थडे टू यू। मलिक पेट्रोलियम्स की इमारत के दाखिली हिस्से में मौजूद लड़कियों लड़कों ने तालियां पीटते इसे विश किया, तो वो मुंह पे हाथ रखते खिलखिलाई, साथ ही हीरा के फूल पकड़ाने पे फ़ौरन पकड़ लिए। बहुत शुक्रिया आप सबका, मुझे दिली खुशी महसूस हो रही है। दिल पे हाथ रखते उसने मुस्कुराते कहा, तो बाकी सब भी मुस्कुराए। असल में हम तो आपको रुबाब कल ही विश कर देना चाहते थे, लेकिन फिर नए बॉस की वजह से इरादा बदल दिया था। हाँ यार, नए बॉस की नेचर बहुत मुख्तलिफ है, कुछ ज़्यादा ही संजीदा है। रायमा ने भी एकदम से याद आने पे तबसरा किया, तो मरियम भी फ़ौरन बोल पड़ी। मेरे ख्याल में बॉस को उनका ये चार्मिंग अंदाज सूट करता है, अच्छे लगते हैं। रुबाब ने गहरा सांस लिया और फिर फूल अपने डेस्क पे रख कर सबको मुखातिब किया। शुक्रिया आप सबका, मैं आप लोगों की इस मोहब्बत पे मशकूर हूँ। सिर्फ मशकूर होने से कुछ नहीं होगा, हमें अच्छा सा डिनर चाहिए। हाँ ज़रूर, वो झिझक गई। असल में नौमी की आंखों का ऑपरेशन था और उसे वहाँ पैसों की ज़रूरत थी। ठीक है, फिर कल कल का डिनर हम रुबाब की तरफ से करेंगे, मरियम ने पुरजोश होते कहा, तो सब ने रुबाब को देखते सर हिला दिया। रुबाब ने बमुश्किल सिमटी मुस्कुराहट को फैलाया और फिर सर इस्बात में हिला दिया। ठीक है, मैं आप लोगों को जगह टेक्स्ट कर दूंगी। अभी मेरे ख्याल में सीईओ साहब आने वाले हैं, सो हाँ हाँ, हम जा रहे हैं। वैसे भी उन्हें देख के मेरी तो रीढ़ की हड्डी से सर्द लहर उठती है। रायमा फौरन मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट की तरफ भागी, तो बाकी सब भी रुबाब की तरफ हाथ हिलाते अपने अपने कैबिन्स की तरफ भाग गए। उसने गहरा सांस लेके फूलों के वाहिद बुके को देखा और फिर कुर्सी की जानिब बढ़ गई। आज वो सियाह लंबे बन चाक्स वाले कुर्ते के नीचे सफ़ेद जीन्स में थी और उसने पाँव में मोटी हील्स पहन रखी थी। भूरे बालों को हमेशा की तरह पोनी में बांध रखा था, जो सर झुकाने पे गर्दन से जा लगती थी। नौफिल ने कोट का बटन बंद करते कदम हॉल में रखा, तो तेज़ फूलों की खुशबू ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया था। उसने रुककर आंखों से ब्राउन चश्मा उतारते फ़ोन पे मसरूफ सी रुबाब को देखा और फिर उसकी जानिब बढ़ा। भारी धमक पे रुबाब ने सर उठाकर बॉस को देखा, तो झटके से उठ खड़ी हुई। ये फूल किसने यहाँ रखे हैं? उसकी आवाज़ ज़्यादा बुलंद नहीं थी, मगर सर्द शदीद थी। रुबाब ने गड़बड़ाकर फूलों को देखा और उन्हें उठाना भूल गई थी। फ़ौरन उठाकर नीचे कैबिन में रखे। सॉरी बॉस, वो सब कलीग्स ने मुझे दिए। क्यों, आपकी प्रमोशन हुई है? आंखों में मजीद सख्ती उभरी। रुबाब ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया, साथ ही नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, वो कल मेरा बर्थडे था, बेचारगी से बताया। जिसे बर्थडे होना जैसे बर्थडे होना कोई तारीख का सबसे बड़ा गुनाह था, जिसे रुबाब रहमान कर बैठी थी। कल थी, आज तो नहीं। जी सर, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं फूल हटा देती हूँ। उसे समझ नहीं आ रही थी कि महज फूलों से वो इतना क्यों चिढ़ रहा था। नौफिल को भी जैसे अपने रवैये का एहसास हुआ, फ़ौरन सफ़ेद डेस्क से दूर हट गया। नहीं ठीक है, रखें इन्हें, कहकर वो बारौब चाल चलता आगे बढ़ गया। रुबाब ने खामोश नज़रों से उस शख्स की चौड़ी पुश्त को जाते देखा और फिर धप करते सर्द सांस लेके बैठ गई। ये बॉस भी अजीब है। इकराश, एक बात पूछूं? गेट से अंदर दाखिल होते उसने सोचती नज़रों से ज़मीन को देखते साथ चलते इकराश बिन हाथ को मुखातिब किया था, जो सामने देखता सियाह जीन्स की जेब में हाथ डाले चल रहा था। कशमाला के सवाल पे महज हूँ कहा, मगर नज़र मुतवाते सामने ही थी। आप
ڈیڈ اور ممی کے ساتھ اتنے روڈ کیوں ہے؟ اس کے لہجے میں حقیقی پریشانی تھی۔ اقرا چہرہ موڑ کر کشمالہ کو دیکھنے لگا، پھر واپس سامنے دیکھنے لگا۔ میں روڈ نہیں ہوتا، بس میرا لہجہ ایسا ہے۔ سامنے لڑکوں کا گروپ کھڑا گفتگو کر رہا تھا۔ کچھ لوگ آ جا رہے تھے، کچھ جھیل کے قریب بینچ پہ بیٹھے تھے۔ ان دونوں کا رخ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف تھا۔ کشمالہ نے ساتھ چلتے ایبرو اٹھائے۔ اور آپ کا لہجہ ایسا کیوں ہے؟ ذرا بتانا پسند کریں گے؟ وہ ناراض دکھی۔ اقراش نے گہرا سانس لیا۔ کشمالہ، میں تھوڑا منہ پھٹ ہوں، میں جانتا ہوں۔ تم اقراش اپنی بدتمیزی کو نیچر کا نام نہیں دے سکتے، اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ عادتیں خراب ہو تو ان کا ڈھنڈورا پیٹنے کی بجائے درست کرتے ہیں۔ سمجھ گیا۔ اگر تم اسی رفتار سے چلی تو یقیناً کلاس میں لیٹ پہنچو گی۔ اس کا ہاتھ پکڑتے اس نے رفتار مزید تیز کی تھی، مگر کشمالہ نے گھورتے ہاتھ چھڑا لیا۔ یاد ہے نا، ہم یہاں کزنس ہیں، میاں بیوی نہیں۔ اقراش نے مسکراہٹ دباتے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ اس کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ان دونوں کا تیزی سے رخ ڈپارٹمنٹ کے داخلی حصے کی جانب تھا، جب دائیں جانب جہاں سے روڈ کراس ہو کے مینجمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کو جاتی تھی، لڑکے لڑکیوں کا گروپ نکلا جنہوں نے رنگوں کی پھوار ان دونوں پہ ڈالنی شروع کر دی۔ کشمالہ اس اچانک افتاد پہ چیخی تو اقراش نے اسے پکڑ کر گھماتے اپنی پشت سامنے کر لی تھی۔ کشمالہ نے زمین پہ بیٹھتے سر گھٹنوں میں دے لیا، جبکہ ارد گرد کھڑے تمام سینئرز ہنس ہنس کر بے حال ہو رہے تھے۔ کشمالہ، اٹس اوکے، پرینک تھا۔ جب ان سب نے ہنستے ہوئے اپنی پچکاریاں نیچے کی اور پھر بھاگ کر گیٹ کی طرف لپکے جہاں مزید لڑکے لڑکیاں آ رہے تھے، تو اقراش دوزانوں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کشمالہ نے آنکھیں مسلتے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھ میں شاید کوئی رنگ کا قطرہ چلا گیا تھا، جہاں سے اب آنسو نکل رہے تھے۔ کیا ہوا آنکھوں کو؟ ہاتھ آنکھوں سے ہٹائے۔ کچھ نہیں، بس کچھ آنکھوں میں چلا گیا۔ وہ جو کچھ دیر قبل کے لمحات کو نظر انداز کر گیا تھا، تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور ساتھ ہی کشمالہ کو بھی کھڑا کیا۔ تم جا کے واش روم میں آنکھیں واش کرو، میں 2 منٹ میں آیا۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ کشمالہ نے غور نہیں کیا۔ اس وقت آنکھوں میں اتنی درد تھی کہ وہ بس جا کے انہیں دھونا چاہتی تھی۔ اقراش کے کہنے پہ وہ فوراً باتھ روم کی طرف بھاگی۔ کہاں گئے تھے؟ وہ باہر نکلی تو اقراش اسے دور سے چلا آتا نظر آیا۔ وہ اپنے مڑے آستین نیچے کر رہا تھا۔ کچھ دیر قبل کے بنے بال بگڑ چکے تھے، بس ایک اہم کام یاد آ گیا تھا، مصروف سا بتایا۔ کشمالہ نے سر ہلاتے قدم آگے بڑھا دیے۔ سامنے ہی مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ تھا، جہاں سیڑھیوں پہ ایک لڑکی کھڑی تھی، ساتھ میں ایک لڑکا تھا جس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ آنکھ پہ رکھا تھا، جبکہ دوسرے سے اپنی ناک پہ ٹشو رکھ کر خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ سامنے دیکھتے اقراش سے پوچھا تو اس نے یوں ہی سامنے دیکھا۔ کر دی ہوگی ٹھکائی کسی سرفرے نے۔ ہمیں کیا، چلو ہم کلاس میں چلیں۔ جس لڑکے نے سب سے پہلے کشمالہ پہ رنگ پھینکا تھا، اقراش نے اسے ہاسٹل کے کمرے میں جا کر پیٹا تھا۔ وہ بیچارہ اپنے باقی دوستوں کو گیٹ پہ چھوڑ کر کسی دوست کو ہاسٹل سے لینے گیا تھا، اور اقراش بن ہاد نے وہاں جا کے اسے پیٹا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ لڑکا اس نقاب والے کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا، جس نے نیم تاریکی میں 2 مکے اس کی ناک اور 3 اس کی آنکھ پہ مارے تھے۔ اس نے بالکل اسی آنکھ پہ مکہ مارا تھا جو آنکھ کشمالہ کی سب سے زیادہ سرخ تھی۔ اتنے بڑے تعلیمی ادارے میں آ کے بھی یہ لوگ نہیں سدھرے۔ وہ متاسف سی کہہ کر سیڑھیاں چڑھتی کلاس کی طرف جا رہی تھی۔ اقراش نے دور سیڑھیوں پہ کھڑے لڑکے کو مڑ کر دیکھا اور پھر بہم سا مسکراتا کشمالہ کی طرف بڑھ گیا۔ یہ سیریل کلرز والی حرکتیں اس نے اب نئے سرے سے شروع کر دی تھی۔ مس رباب، یہ پھول باس نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ کمپیوٹر پہ مصروف امپلائرز کی انٹریز درج کر رہی تھی جب سرفراز نے مصنوعی پھول اور چاکلیٹس اس کے سامنے رکھتے کہا۔ اس نے جھٹکے سے کرسی سے اٹھتے حیران نظروں سے سرفراز کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ میرے لیے؟ اسے کانوں پہ یقین نہ آیا۔ سرفراز نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ جی، کہہ کر وہ واپس مڑ گیا۔ رباب نے اسے روکتے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر وہ تیزی سے لفٹ کی جانب جا رہا تھا۔ وہ چند پل ششوپنج میں گرفتار ویسے ہی ہونٹ کاٹتی مصنوعی پھولوں کے بکے کو دیکھتی رہی اور پھر اٹھا کر سونگھتے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ باس بھی عجیب ہے، یہ اس کا دوسرا تبصرہ تھا۔ مجھے اصلی پھولوں سے الرجی تو نہیں جو باس نے یہ بھیج دیے، یا پھر کہیں باس کو؟ کچھ سوچ کر اس نے جھک کر پھولوں اور چاکلیٹس کو کیبنٹ میں رکھا اور پھر فون اٹھا کر ٹائپ کرنے لگی۔ کیا باس کو پھولوں سے الرجی ہے؟ اس نے گروپ میں میسج کیا تھا۔ سب سے پہلے جواب مریم کی جانب سے آیا۔ نہیں، سرفراز نے آج ہی تازہ پھول ان کے کمرے میں رکھے ہیں۔ کیوں؟
اس نے گہرا سانس لیتے سیل فون میز پہ رکھا اور ڈھیلی ہوتی پشت کرسی سے لگا لی۔ یہ باس کیا سوچتے ہیں؟ اور یہ پھول مجھے کیوں؟ وہ اتنی امیچور نہیں تھی کہ کوئی اسے مصنوعی پھول بھیجتا تو وہ فوراً متاثر ہو جاتی۔ وہ زمانے کے دھکے کھانے والی ایک بالغ لڑکی تھی جس نے کبھی ہی شاید لوگوں کو اچھائی کرتے دیکھا تھا، لیکن نوفل جہانگیر کا رویہ عجیب تھا۔ رباب نے سوچتے اپنی جھیل سی گہری آنکھوں کو بے پرواہی سے دائیں بائیں گھمایا اور پھر واپس سیدھی ہو کر کمپیوٹر پہ مصروف ہو گئی۔ پھولوں اور چاکلیٹ سے زیادہ اسے اس متوقع ڈنر کی فکر تھی جہاں اس کی جیب خالی ہونے والی تھی۔ پریشانی سے اس کا سر دکھ رہا تھا۔ دوسری طرف ہائے مس کشمالا، وہ درخت کے نیچے کھڑی آنکھیں سکیڑے دور اکراش کو لڑکوں سے فٹ بال کھیلتے دیکھ رہی تھی جب نہایت خوبصورت اور پر اثر آواز پہ اس سمت میں گھومی۔ سامنے ہی سفید ٹاپ میں اپنے گولڈن بالوں کے ساتھ میشا کھڑی مسکراتی نظر آئی تھی۔ کشمالا نے کچھ گھبرا کر ماتھے کو مسلا۔ ہائے مختصر کہہ کر واپس سامنے دیکھنے لگی۔ اسے آج بھی لوگوں سے گفتگو کرتے الجھن ہوتی تھی۔ کیا فٹ بال ٹیم بن گئی؟ راہم کو بھی فٹ بال بہت پسند ہے، اس کے ساتھ آ کر کھڑے ہوتے اس نے بتایا تو کشمالا نے لمحہ بھر کو دیکھ کر مروتاً بمشکل مسکرا کر دیکھا اور پھر واپس سامنے دیکھنے لگی۔ اکراش ہر چیز میں اچھا تھا، کھیلنے میں، پڑھنے میں اور لڑائی میں۔ اس کی ہوا میں کود کر گول کیپرز کو ڈاج دے کر گول کرنے پر اس نے سوچا تھا۔ سوچ کے آتے ہی ہونٹ بھی مسکرائے تھے۔ میشا سامنے ہی دیکھ رہی تھی، سراہے بغیر نہ رہ سکی۔ واہ یار، تمہارا کزن تو بہت اچھا کھیلتا ہے۔ راہم بھی بہت اچھا پلیئر ہے۔ اس کی ہر بات کے اختتام میں راہم کیوں آ جاتا تھا؟ کشمالا نے گہرا سانس لیا۔ آپ کو آتا ہے کھیلنا؟ اس کے سوال پہ وہ چہرہ پیچھے پھینکے ہنس دی۔ نہیں، میں بس باتیں کر سکتی ہوں۔ وہ اپنی ہی بات سے محفوظ ہوتے پھر سے ہنس دی تھی۔ اس کی ہنسی بے حد خوبصورت تھی۔ کشمالا مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ ویسے فرینڈس؟ ہنستے ایک دم سے اس نے ہاتھ سامنے کیا تو کشمالا لمحے بھر کو گڑبڑا گئی۔ کیا دوستی؟ دل میں سوچا، مگر وہ سامنے کھڑی متواتر ہاتھ کیے کھڑی تھی۔ کشمالا نے کچھ جھجک کر ہاتھ پکڑا تو میشا نے گرم جوشی سے پکڑ کر ہاتھ کو جھٹکا دیا، ساتھ ہی ہنس دی۔ تم سے بات کر کے اچھا لگا اور دوستی کر کے تو اور بھی۔ کشمالا جواب میں پھر سے مسکرا دی۔ مجھے بھی لگتا تھا جیسے ایک نئی عریشہ مل گئی تھی۔ اس نے کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑا اور پھر افسردگی سے سامنے اپنی کرسی کی جانب بڑھی تھی۔ جب آفس کی کینٹین میں پہلی بار نوفل جہانگیر کو آتا دکھائی دیا تھا، سارے کیفیٹیریا میں موجود بریک میں آئے امپلائیز اپنی جگہ سے اٹھے تو اس نے بے پرواہی سے چلتے ہاتھ اٹھا کر سب کو واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اس طرف بڑھنے لگا جہاں وہ کھڑی تھی۔ وہ اس وقت جہاں کھڑی تھی اس کے پیچھے سر پہ سفید ٹوپی پہنے کیفے کا ملازم امپلائیز کو سرو کر رہا تھا، جو لائن بناتے باری باری اس کے سامنے آ رہے تھے۔ رباب نے باس کو اپنی طرف آتے دیکھا تو الجھ گئی۔ کینٹین کی میزوں پہ بیٹھے امپلائیز بھی چور نظروں سے باس کو دیکھ رہے تھے جو رباب کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ رباب نے ادب سے حیران ہوتی آنکھیں جھکا لی۔ اس نے ایک لمحے کو رباب کو دیکھا اور پھر ایڑیوں پر گھوم کر امپلائیز کو دیکھا۔ میں آج یہاں اس لیے آیا ہوں کہ گڈ آورز میں آپ لوگوں سے گفتگو کر سکوں۔ یہ باضابطہ طور پر میری ایک باس کے طور پہ پہلی ملاقات ہے۔ ساتھ کھڑی رباب نے فوراً چہرہ اٹھا کر اس شاندار شخص کو دیکھا تھا جو اعتماد سے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا سب سے مخاطب تھا اور تمام امپلائرز اسے سن رہے تھے۔ میں یہاں کھڑے ہو کے زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس کمپنی کو چلا رہے ہو اور آپ لوگوں کو انرجی کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ واپس ورک کی طرف عزم و ہمت سے لوٹ سکو۔ میں آپ لوگوں سے صرف اتنا کہنے کے لیے یہاں کھڑا ہوں کہ میں جہاں کھڑا ہوں وہاں سے میری سب پہ نظر ہے اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ ڈیڈ کے امپلائرز کتنی محنت سے اس کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں اور میں اس کے لیے شکر گزار بھی ہوں۔ میں اب چونکہ CEO ہوں تو میں چاہتا ہوں جیسے آپ لوگوں نے ڈیڈ کے لیے کام کیا ویسے ہی میرے لیے بھی کریں۔ آپ لوگوں کو آپ کے بہترین کام کی وجہ سے کمپنی ہر سال عید پہ بونس بھی دیا کرے گی اور جس کا کام جتنا اچھا ہوگا اسے اتنا آخر میں بونس ملے گا، اور اگر موڈ بنا تو ہو سکتا ہے میں کچھ اپنے امپلائیز کو ناردرن ایریاز دیکھنے کے لیے بھی بھیج دوں۔
ہال میں لمحے بھر کو خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سب کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ نوفل نے مسکرا کر سب کو دیکھا۔ ڈپارٹمنٹ میں ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں میرے خیال میں اتنی انرجی کافی ہے آج کے لیے۔ میں ایک سیکرٹری چاہتا ہوں۔ جو امپلائی چاہے اپنی سی وی جمع کر سکتا ہے، لیکن شرائط پہ پورا اترنا لازمی ہوگا، کہہ کر اس نے سب پہ ایک چٹتی سی نگاہ ڈالی اور پھر ساتھ کھڑی رباب کو دیکھا۔ مس رباب، آپ بھی اپنی سی وی جمع کروا دیجیے، کہہ کر وہ جیسے شان سے آیا تھا ویسے ہی کینٹین ہال کو مہکاتا واپس مڑ گیا، جبکہ رباب بس حیران سی کھڑی تھی۔ کیا باس نے ابھی مجھے کچھ کہا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اب آگے۔ موسم سرما کی آمد تھی۔ نرم کرنیں ہاتھ مینشن کا بوسہ لیتی سارے میں پھیل رہی تھی۔ اکراش کا سرخ کار نے گیٹ پہ ہارن دیا تو گارڈ نے فوراً گیٹ کھول دیا۔ کار اگلے ہی لمحے پورش کی طرف آتی دکھائی دی۔ اس نے گاڑی بند کی اور پھر چابی نکالتے دروازہ ڈھکیلتا باہر نکل آیا۔ ارسلان نے آج بیچلرز پارٹی دینی تھی اور سب کا وہاں جانے کا پلان تھا، اس لیے کچھ کام کے سلسلے میں وہ اس کی طرف گیا تھا۔ کشمالہ کو یونی سے گھر چھوڑ کے وہ نیلی جینس پہ میرون پورے آستینوں کی شرٹ میں تھا۔ سبھی پیشانی پہ سیاہ بال گر رہے تھے اور آنکھوں پہ سیاہ ہی چشمہ تھا۔ اس نے گہرا سانس لیتے قدم ہاتھ مینشن کے داخلی دروازے کی جانب بڑھائے۔ ابھی اس کے قدم سیڑھیوں پہ تھے جب پیچھے سے ملازم بھاگا آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مصنوعی پھولوں کا بوکے تھا۔ اکراش کے ماتھے پہ بل ابھرے۔ سر، یہ کوریئر والا دے کے گیا ہے، نظر جھکا کر بتایا گیا۔ اکراش نے ہونٹ بھینچتے کارڈ پھولوں کے درمیان سے اچک لیا اور پھر کھولا۔ آنیسٹ فیلنگز اینڈ بیڈ ٹائمنگ میک دا موسٹ پینفل کمبینیشن، نوفل جہانگیر۔ اکراش نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے اور ہاتھ میں پکڑے کارڈ کو مٹھی میں بھینچ کر زمین پہ پھینک دیا۔ ملازم بیچارہ ڈر گیا۔ وہ مالک کے ایک ایک رویے کو پہچانتے تھے۔ اکراش نے جب نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو سیاہ آنکھوں میں سیاہ دھواں سا بھر گیا تھا۔ گارڈ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اکراش نے سیڑھی سے اترتے قدم اس کی جانب بڑھائے تو وہ بھی ڈر کر الٹے قدم پیچھے ہٹا۔ اکراش نے شدید غصے کے عالم میں جھپٹ کر اسے کالر سے پکڑ لیا۔ کس نے بھیجے ہے یہ؟ کون لے کر آیا تھا؟ گویا کہ بھیجنے والے کو جانتا تھا، جس نے بڑی دیدہ دلیری سے اپنا نام لکھا تھا۔ سر، میں نہیں جانتا، کوریئر والے نے پکڑائے اور چلا گیا، مجھے علم نہیں۔ خوف سے بیچارے کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ اس نے اسے کالر سے چھوڑا اور پھر اس کے ہاتھ سے پکڑ کر پھولوں کو دور اچھال دیا۔ اگر آئندہ مجھے پھول اس گھر میں نظر آئے تو میں تمہیں اور تمہارے خاندان کو زندگی سے فارغ کر دوں گا۔ گیٹ کھولو، تحکم سے کہہ کر وہ آخری سیڑھی پہ کودا اور میرون شرٹ کی آستین چڑھائے۔ اس کا رخ اپنی گاڑی کی جانب تھا۔ گارڈ نے بھاگ کر گیٹ کھولا تو وہ کار کو ریش ڈرائیو کرتا باہر نکل گیا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔